حصہ ہے اور وہ قرآن کے وارث ہیں، اور اس میں کائنات میں کوئی عقل مند اس میں شک ہی نہیں کر سکتا کہ ورثے سے ہمیشہ وارث افضل ہوتا ہے۔ بولو صحیح، جن کو سمجھ آ جائے بولو، جن کو سمجھ آئے بولو۔ ورثے سے یہ طے ہے، توجہ میری، ہر کسی کے نزدیک یہ طے ہے، یہ عقل کا فیصلہ ہے کہ ورثہ مفضول ہوتا ہے، وارث افضل ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کچھ بندے ہیں جو قرآن کے وارث ہیں، یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن کا وارث ہوں، جاگنا میرے ساتھ۔ اللہ قرآن کا مالک ہے، کوئی وارث اور ہے۔ اس نے کچھ وارث بنا، وارث ہمیشہ ورثے سے، آواز پہنچ رہی ہے، وارث ہمیشہ ورثے سے افضل ہوتا ہے۔ اب کائنات میں قرآن ایسی کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، اب جو اللہ کا کلام ہے اس سے افضل کون ہوگا؟ اس سے افضل کون ہوگا؟ اب جو قرآن سے بھی افضل ہوگا وہ اس کا وارث ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ صلی علی محمد۔ توجہ فرمائے ساتھ، وہ جو قرآن سے افضل ہوگا، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے چیلنج کیا ہے تو صرف قرآن کے بارے میں چیلنج کیا ہے۔ اللہ کی اور کتابیں ہیں، تورات اللہ نے نازل کی، زبور اللہ نے نازل کی، انجیل اللہ نے نازل کی، 104 صحیفے اللہ نے نبیوں پہ نازل کیے ہیں، مگر پروردگار نے کسی نہ صحیفے پہ چیلنج کیا ہے، نہ تورات و زبور و انجیل پہ چیلنج کیا ہے، چیلنج کیا ہے تو قرآن پہ چیلنج کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو جاؤ قرآن کے مقابلے میں دلیل لے کے آؤ۔ یہ قرآن ہے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو قرآن کے مقابلے میں دلیل لے کے آؤ۔ جو قرآن کے مقابلے میں آج تک دلیل نہیں لا سکا وہ وارث علی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ علی کا کیا حکم ہے۔ چیلنج اللہ نے کیا ہے تو صرف قرآن۔ جاگنا میں بات ایک کرنے لگا ہوں، قرآن کی عظمت پہلے سن لیں پھر وارث قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ قصیدہ سنن دے آتی ہو، میں وہ قصیدہ پڑھنا جڑا اللہ آل محمد دی شان میں پڑھیا تو بتا کرے قُلْ لَوْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، قرآن ہے، حدیث کا سارا نہیں لے رہا۔ اللہ کہتا ہے اگر کائنات کے جن اور انسان مل کر بھی میرے اس قرآن جیسا قرآن بنانا چاہیں لا یاتون بمثلہ، اللہ کہتے ہیں وہ بنا ہی نہیں سکتے۔ بولو سے میرے ساتھ، لا یاتون بمثلہ، اللہ کہتے ہیں وہ بنا نہیں سکتے۔ اللہ کہتے ہیں چلو پورا قرآن نہیں بنا سکتے، فاتو بعشر صور مثلہ، جاؤ میرے قرآن کی 10 صورتوں جیسے۔ بولو بولو جن کو سمجھ آئے، میرے قرآن کی 10 صورتوں جیسی مجھے 10 صورتیں بناتے تھے، دکھاؤ۔ آج تک اللہ کا چیلنج موجود ہے، صورتیں تو کسی سے نہیں بنی، کوئی آج تک صورت نہیں بنا سکتا۔ اللہ کہتے ہیں چلو 10 نہیں بنا سکتے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم پورا قرآن نہیں بنا سکے، 10 نہیں بنا سکے، میری سب سے چھوٹی سورت کا نام ہے کوثر، ذرا کوثر جیسی سورت تو بنا کے دکھاؤ۔ بولو یہ قرآن ہے، ذرا کوثر جیسی سورت بنا کے دکھاؤ۔ اور آج تک قرآن کا دعویٰ موجود ہے، مگر قرآن کی سورہ کوثر جیسی سورت نہیں بن سکی۔ قرآن کی سب سے مختصر سورت کا نام ہے کوثر۔ جاگتے بیٹھے ہو میرے نام
قرآن کی سب سے مختصر سورت کا نام ہے کوثر۔ کوثر میں اللہ نے کل 3 جملے استعمال کیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 جملے ہیں، 10 الفاظ ہیں۔ بولے ایسے میں رہا، 3 جملے ہیں، 10 الفاظ ہیں، اور 10 الفاظ جیسے عرب و عجم مل کر 10 الفاظ نہیں بنا سکے۔ بولو صحیح سے، عرب و عجم مل کر، وہ عرب جن کی جنگ جو چلتی تھی نسل در نسل چلتی تھی، یعنی اگر ایک قبیلے کی جنگ شروع ہوئی ہے چھوٹے سے مسئلے پہ بھی، میں اس پہ آپ کو لانا نہیں چاہتا، وہ سالہ سال نسل در نسل چلتی تھی۔ جو جنگیں اتنی لمبی لڑ سکتے تھے وہ آیت کیوں نہیں بنا سکتے؟ بولو تو صحیح میرے ساتھ، آیت نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے کہا سب سے چھوٹی سورت ہے کوثر، کوثر جیسی سورت بنا کے دکھاؤ۔ آج تک کسی سے کوثر جیسی سورت نہیں بنی۔ رکھو مولوی کے سر پہ قرآن، شیرازی کو پوچھ کے بتاؤ وہ کوثر کس کی شان میں اللہ نے قصیدہ کہا ہے؟ وہ کوثر اللہ نے زہرا کی شان میں قصیدہ کہا ہے۔ جس بی بی کی شان کے قصیدے جیسا کائنات قصیدہ نہیں بنا سکی، علی شوہر زہرا ہے، اس کی برابری کون کرے؟ علی شوہر زہرا۔ اجازت دو تو میں جملہ کہنے لگا۔ کائنات میں واحد سیدہ طاہرہ ہے جس کے معاملے میں اللہ نے کسی مقام پر بھی رعایت نہیں کی۔ اللہ ہر جگہ پہ کمپرومائز کرتا ہے، مگر بطول کے معاملے میں اللہ نے کسی مقام پر، حق کے بندے اندر میں ذمہ دار نہیں ہے، جڑے جاگ رہے ہو تو میری گل سنو، اللہ نے سیدہ طاہرہ کے معاملے میں رعایت نہیں کی۔ رسول کے دشمن مکہ میں تھے، رسول مکہ فتح کر کے آئے، اللہ کے رسول نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم تم سے کوئی انتقام نہیں لیں گے۔ جاگتے بیٹھے ہو؟ حضرت حمزہ کا کلیجہ جبانے والی اس میں تھی، ابھی تو اسلام وہ لائے نہیں تھے، بولو تو صحیح میرے ساتھ۔ وہ جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا وہ سارے لوگ موجود تھے، رسول کے دشمن موجود تھے، لیکن رسول نے کہا انتقام نہیں لیں گے۔ مگر کائنات میں واحد سیدہ ہے جس کے معاملے میں اللہ نے رسول سے بھی رعایت نہیں کی۔ اللہ نے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا، اللہ نے پاک محمد مصطفیٰ سے بھی رعایت نہیں کی۔ قرآن اترتا رہا، اللہ نے نہیں کہا کہ محمد کھڑا ہو کے آیت لے، ادھر بطول آئی ہے، کہا محمد کھڑا ہو جا۔ قرآن کی آیتیں آئیں، مولا آپ کو سلامت رکھیے سلامت۔ قرآن کی آیتیں اتری 6666 آیات اللہ نے نازل کی۔ محمد مصطفیٰ ایک آیت کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوا، مگر سیدہ جب بھی آئی ہے، بولو صحیح میرے ساتھ، سیدہ جب بھی آئی ہے، میرا پاک پیغمبر کھڑا ہوا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ورثے کے لیے محمد کھڑا نہیں ہوتا، وارث کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے میرے پاک پیغمبر سے جب کہا نا، کسی نے کہا کہ یہ ابتر ہے، اللہ نے قرآن میں کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ حبیب کو دے کے کہتا ہے کہ اب رعایت نہیں ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب بطول دی ہے، نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر۔ ہر معاملے لیکن سیدہ کے معاملے رعایت نہیں ہے۔ کسی نے کہا ابتر، اللہ نے فوراً جواب دیا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ابتر ہے، بطول کے معاملے میں رعایت نہیں ہے۔ اللہ نے ہر معاملے میں رعایت نہیں، لیکن سیدہ زہرا کے معاملے میں
پروردگار نے مصطفیٰ سے بھی رعایت نہیں کی. یاد میں بیٹھے ہو یہ نماز پڑھتے ہو, یہ نماز کیا ہے؟ یہ آل محمد کی حسین اداؤں کو نماز کہتے ہیں. بولو صحیح میں. اگر آپ نماز میں کیا ہے؟ نیت. نیت کا تعلق بطول سے ہے. بولو صحیح میرے ساتھ. نیت کی نسبت بطول سے ہے. قیام کا تعلق رسول سے ہے. رکوع کا تعلق علی سے ہے. سجدے بھی دو ہیں, شہزادے بھی دو ہیں. کبھی کبھی سن لیا کرو یہ باتیں. سجدے بھی دو, شہزادے بھی دو. سجدوں کی نسبت حسن و حسین سے. آؤ پڑھو اپنی ساری فقہ, جس فقہ کا تم تعلق رکھتے ہو. ہر فقہ میں ہے کہ اگر قیام میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو اشارے سے نماز پڑھے. بولو تو صحیح ہے. کئی بندے کھلو نہیں نہ سکتے, بیٹھ کے جب پڑھے. رعایت ہے, جو کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھے. جو رکوع نہیں کر سکتا وہ رکوع کی طرح اشارہ کرے, جھکے. پورا نہیں جھک سکتا, اشارے سے جھکے. جو سجدہ نہیں کر سکتا, بولو تو صحیح. میں کرسی دے بندے نہیں کرتے. رعایت ہے, نیت کا تعلق بطول سے ہے. اللہ نے کہتا ہر معاملے میں رعایت ہے, نیت کے معاملے میں رعایت نہیں ہے کیونکہ اس کی نسبت بطول سے ہے. توجہ ہے نیت کے معاملے, کیونکہ نیت کا تعلق بطول سے ہے. نیت ہوگی تو نماز ہے. رکوع توجہ نہیں کر سکا, اشارہ کیا ہے نماز ہو جائے. سجدے میں اشارہ کیا ہے نماز ہو جائے. لیکن بطول کے معاملے میں اللہ نے کسی سے بھی رعایت نہیں کی. ان مولویوں سے ذرا پوچھنا, تیری نماز پہلے 2 رکعت تھی, کسی معصوم کی آمد پہ بڑھی ہے. آج بھی تیرے ملک میں دکھا سکتا ہوں, یہ ہم تو روزانہ جاتے ہیں. 2 رکعتی شیعہ بہت سارے آپ کو ملے گا, کیونکہ پہلے 2 رکعت تھی. توجہ فرمانی صاحب, یہ اضافہ ہوا مغرب کی نماز میں. بسم اللہ, مغرب کی نماز میں اضافہ 1 رکعت کا ہوا بطول کی وجہ سے. بولو جن کو سمجھ آیا. ظہر اور عصر کا اضافہ ہوا حسن و حسین کی وجہ سے. عشاء کا اضافہ ہوا علی ابن ابی طالب کی وجہ سے. جاؤ اگر سفر پہ جاتے ہو, 4 نماز جو 4 رکعت ہے وہ قصر ہو جائے گی. ظہر کی اب 4 نہیں پڑھو گے, 2 پڑھو گے. بولو تو صحیح, یہ نہیں سمجھا. سفر کرتے ہو نا, فقہ میں کیا ہے, ادھر سے آپ صرف ملتان بھی چلے جائیں نا, میرے خیال 40-44 کلومیٹر تو ہوتی نا, 44 کلومیٹر پہ قصر ہو جاتی ہے. آپ جائیں گے, ظہر کی 4 نہیں پڑھیں گے, 2 پڑھیں گے. عصر کی 4 نہیں پڑھیں گے, 2 پڑھیں گے. عشاء کی 4 نہیں پڑھیں گے, 2 پڑھیں گے. مغرب کی 3 ہی پڑھیں گے کیونکہ اس کا تعلق بطول سے ہے. کا تعلق بطول سے ہے, کیونکہ بطول کے معاملے میں اللہ نے کسی مقام پر رعایت نہیں کی. یہ اجازت دے ہوتے کل میں تھوڑے لاہور کا شیعہ اور سنی میں متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جب تم سفر, توجہ میری طرف رکھیں, جنازہ ہو کسی مومن کا تو حکم شریعت یہ ہے, شیعہ اور سنی میں پوری ذمہ داری کر, کنز الامال سے لے کر تم اپنی ساری وظائف کی کتابیں دیکھو. حکم کیا ہے؟ جنازے کے ساتھ چلو,
اللہ اس مومن کے جنازے کی وجہ سے تمہیں بخش دے گا. بولے ایسے میرے نال اللہ اس جنازے میں شرکت کی وجہ سے مشی کی وجہ سے جو چل رہے ہو اللہ اس مومن کے جنازے کے ساتھ چلنے والے کو اس مومن کی وجہ سے اللہ بخش دے گا. اب سمجھ میں آیا کہ بطول نے کیوں روکا کہ وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو. ہر نے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا. کیا امام حسین نے کہا ہر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے. ہر نے جواب کیا دیا؟ دیکھ کے کہتے ہیں بطول کا بیٹا تیری ماں وہ معصومہ ہے, میں تو اس کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. بولو جن کو سمجھ آ جائے. کہاں توجہ رہے؟ امام حسین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے, اور وہ کہتا ہے کہ تیری ماں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. اسی وقت کہا عباس ایک رات کی مہلت لے لو, جو میری ماں کا احترام کرے میں اسے جہنم میں نہیں دیکھ سکتا. مریم بطول ہے, موسمہ ہے, طاہرہ ہے, صدیقہ, سیدہ ہے, طاہرہ ہے, صدیقہ ہے, بطول ہے, معصوم کی ماں ہے. حضرت عیسیٰ معصوم ہے نا, بولو تو صحیح میرے نام. مریم معصوم ہے. جاگنا میرے ساتھ, میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جاؤ تیری ہر کتاب کا میں ذمہ دار ہوں. مریم بطول ہے, مگر فرشتہ جب چاہے بغیر اجازت کے مریم کے پاس آ سکتا ہے. بولو سے توجہ ہے سارے. مجھے مجمع تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, میں اپنے معیار سے نیچے نہیں پڑھتا. یہ آپ کے پسند ہو تو ٹھیک ہے, نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پڑھوں گا میں وہی جو میں نے محنت کی ہے. توجہ ہے. سیدہ مریم طاہرہ ہے, صدیقہ ہے, بطول ہے. اللہ نے بچہ لیا مریم سے. ضرورت عیسیٰ اللہ کی تھی, مریم کی نہیں تھی. اللہ نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے عیسیٰ. مریم نے تو کہا کہ پروردگار تو بیٹا دے رہا ہے. لم یمسسنی بشر, مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا. ولم اک بغیہ, اور نہیں میرے کردار میں کوئی بغاوت ہے. قال کذالک, اللہ نے کہا مریم یہ اسی طرح ہوگا. قال ربک هو علی حین, کیونکہ تیرے رب پر اس طرح بچہ پیدا کرنا سب سے زیادہ آسان ہے. بولو صحیح, یہ قرآن ہے. اللہ نے کہا وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, مریم تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے تیرے بچوں کو لوگوں کے لیے آیت بنا دیا ہے. وَلَنَجْعَلَهُ, یہ قرآن ہے, وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, ہم نے تیرے بچے کو لوگوں کے لیے آیت بنایا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ آیت اللہ کا معیار کیا ہوتا ہے. جس کی ماں معصومہ ہو, اللہ اسے کہہ رہے وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, ہم نے تیرے بچے کو لوگوں کے لیے آیت بنا دیا. وَرَحْمَةً مِنَّا, اور یہ بچہ ہماری طرف سے رحمت ہے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, یہ تیرے بدن سے تھوڑا آ رہا ہے, یہ تو ہمارا امر تھا, ہم نے کر دیا ہے. یہ قرآن ہے, بولو سے كَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, یہ امر تھا, ہو گیا. عیسیٰ امر سے آئے تو مولوی صاحب کو اعتراض نہیں ہے, عیسیٰ امر سے ہے. علی خود الامر ہے.
کہہ رہا کھانا امرن مقضیہ، امر ہے گزر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یہ گل اور کر لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ تو ہے نہیں، معلوم ہوا پروردگار نطفوں سے انہیں پیدا نہیں کرتا۔ بولو صحیح میرے ساتھ، یہ پیدا نہیں ہوئے۔ ایک گل ہوتا ہے، ہر نبی کے لیے اللہ نے صلب رکھی ہے۔ میرے خیال ہے میں غلط گل چھیڑ بیٹھا تھا۔ ہر نبی کے لیے صلب ہے۔ عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے لیے صلبیں ہیں، آدم تک صلبیں ہیں۔ محمد مصطفیٰ کے لیے بھی صلب ہے، صلب حضرت عبداللہ میں آئے، صلب عبد المطلب بن رہے، بولو تو صحیح بنے، صلب ہاشم۔ یہ صلب ابراہیم تک محمد مصطفیٰ کی صلبیں ہیں، مگر کائنات میں واحد سیدہ زہرا ہے جس کے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ کے علاوہ کسی صلب کو نہیں رکھا۔ صلبوں والے اور ہیں، بہت مقام ہے، بہت مقام ہے اسلاف کا۔ زیارت جامعہ پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو، بولو صحیح میرے ساتھ۔ کنتم نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ توجہ ہے سارے؟ چلو آج تک برداشت کرو، پھر سو کے معصوم کہہ رہے کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ، میں تھا نور اس صلب میں جس صلب کے نزدیک کبھی نجاست نہیں جا سکتی۔ بولو صحیح میرے ساتھ، ابھی غور کیا کرو ایک بات۔ اسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اللہ نے رحموں کا تذکرہ کیا ہے، وہ بھی مطہر رحموں کا تذکرہ فرمایا۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، تشریف لائے دنیا میں، حضرت مریم، اب مریم نے دیکھا کہ لوگ تو انگلی اٹھائیں، اور لوگوں نے انگلی اٹھائی، آئے بی بی مریم کے پاس، کیا کہا؟ ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ۔ مریم، نہ تو تیرے باپ میں کوئی برائی تھی، نہ ہی تیری ماں میں کوئی عیب تھا۔ یاد سے بیٹھے ہو، یہ قرآن ہے۔ ما کان ابوک امرا سوء، تیرے باپ میں کوئی برائی نہیں تھی، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی تیری ماں میں کوئی بغاوت تھی، کوئی عیب نہیں تھا۔ یعنی کافر بھی کہہ رہے ہیں مریم نہ تیرے باپ میں عیب تھا نہ تیری ماں میں عیب تھا۔ وہ کافر ہو کے اپنے نبی کی ماں اور باپ میں عیب نہیں ڈھونڈتے، تو کلمہ پڑھ کے بھی محمد کے والدین کا کلمہ اور ایمان پوچھنا۔ کہا تیرے باپ میں بھی عیب نہیں تھا، تیری ماں میں بھی عیب نہیں تھا، یہ بچہ کہاں سے لاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اشارہ کرے، بی بی بولی نہیں، بی بی نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ معلوم ہوا بی بی جانتی ہے عام بچہ نہیں ہے۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، تو نبی کے علم غیب پہ شک کرتا ہے، یہ تو مریم ہے۔ توجہ فرمانی سب، مریم ہے تو کیا کہہ رہی؟ تیرے باپ میں برائی نہیں، توجہ تیرے ماں میں آپ نہیں تھی۔ کہا اشارہ کیا، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قال انی عبداللہ، بچے نے ماں کے اشارے کو سمجھا۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، اشارے کو سمجھا۔ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آؤں، وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ نے کہا مریم بچہ تو میں نے دیا ہے نا، تجھے فکر کس بات کی ہے؟ اگر تیرے اوپر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم نے تیرے بچے میں صفت ہی وہ رکھ دی ہے کہ جو عام بچوں میں ہو ہی نہیں سکتی۔ بولے ایسے میرے ساتھ، جو عام بچوں میں ہو ہی نہیں سکتی۔ پروردگار کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یکلم الناس فی المہد وکہلا، تیرا بچہ ماں کی گود میں بھی بولے گا
اپنی ادھیڑ عمر میں بھی بولے گا. چنگی گل ہے. توجہ ہے ساری. وہ میری گل سمجھا سی. یکلم الناس فی المہد وکہلا. تیرا بچہ مہد میں بھی بولے گا. مہد کہتے ہیں گود کو، آغوش کو. جس عمر میں بچے نہیں بولتے. 2 سال کا عرصہ ہے قرآن میں مہد کا. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. 2 سال تک ماں بچے کو دودھ پلائے، وہی مہد کا عرصہ. اللہ کہتا ہے اس عرصے میں دنیا کے بچے نہیں بولتے، تیرا بچہ بولے گا اور اس کا بولنا تیری عصمت کی دلیل بنے گا. جا گیا سے اس بچے کا بولنا. ہن گل میری سمجھا. جب مہد میں عیسیٰ بولے وہ تو مریم کی عصمت کی دلیل ہے. اگر کعبے میں آ کے علی بولے تو اب فاطمہ بنت اسد کتنی معصومہ ہوگی جس کا بیٹا کہہ رہے تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں. مہد میں بولے وہ مریم کی عصمت کی دلیل. اللہ کہتا ہے یکلم الناس فی المہد وکہلا. کہل میں بھی بولے گا. کہل کہتے ہیں ادھیڑ عمر. 50-60 سال کا بچہ اگر بولے بندہ وہ بھی کوئی معجزہ ہے. بولو تو صحیح میرے نام. وہ تو کوئی معجزہ نہیں نا. جس عمر میں بچے نہیں بولتے مہد میں گود میں جو بولے وہ تو معجزہ ہے. جو 50 سال کی عمر میں بولے وہ تو معجزہ نہیں ہے، مگر بات اللہ کر رہا ہے. بولو صحیح میرے ساتھ. بات اللہ نے کی ہے. اللہ کہتا ہے تیرے بچے کی یہ صفت، یہ معجزہ ہم نے بنایا ہے کہ گود میں بھی بولے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی بولے گا. مہد میں عیسیٰ بولا مریم کی عصمت کا گواہ بن کر. کہل میں بولے گا جب مریم توجہ رہے جب میرا مہدی آئے گا عیسیٰ گواہ بن کے آئے گا. وہ اس وقت کا معجزہ. اچھا مریم بطول ہے، سیدہ طاہرہ. فرشتہ جب چاہے مریم کے پاس آ سکتا ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے. بولو صحیح میرے ساتھ. مریم کے پاس جبریل کو آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جب چاہے مریم کے پاس آ سکتا ہے. جڑے بندے پریشانوں میں قرآن کی آیت پڑھ دیں. جب قرآن کہتے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. جبریل ایک مکمل بشر بن کر مریم کے سامنے آیا. بولو صحیح. جبریل ایک مکمل بشر بن کر حضرت مریم کے سامنے آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. بی بی کہتی ہے اگر تو متقی مرد ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. اگر اجازت لے کے آیا تھا تو پناہ کس کی مانگ رہی تھی؟ اور بولو جن کو سمجھ آیا. وہ اجازت لے کے آیا ہے تو پھر پناہ کس کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نے نہیں پہچانا اور وہ اجازت لے کے نہیں آیا. جاگنا میرے ساتھ. مریم میں اور بطول میں یہ فرق ہے کہ مریم کے پاس جبریل آئے تو بغیر اجازت کے آتا ہے. بطول کے پاس محمد بھی آئے تو کھڑا ہو کے پہلے آیت تطہیر پڑھتا ہے. پہلے آیت تطہیر پڑھتا ہے، پھر بی بی سے اجازت لیتا ہے، پھر محمد مصطفیٰ داخل ہوتے ہیں. جاگ رہے تو میری بات کو سمجھیں. قرآن کے لیے محمد مصطفیٰ کبھی نہیں اٹھے. مجھے ڈھونڈ کے وہ روایت دکھاؤ کسی مذہب میں بھی کہ قرآن کی آیت اتری ہو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو کہا کہ وہ قرآن فلاں مقام پہ جبریل آیت لے کے آیا ہے، غار حرا میں چلا جا آیت لے کے آیا، غار ثور میں چلا جا آیت لے کے آیا، میدان مباہلہ میں چلا جا آیت لے کے آیا. نہیں، اللہ کہتا ہے میرا محمد تو جہاں بھی ہوگا
میں جبریل کو وہاں بھیجوں گا. بولو صحیح. تو جس مقام پہ بھی ہو جبریل اسی مقام پر توجہ میری طرف رکھنی ہے آیت لینے جائے گا. اللہ نے کہا میرا محمد مصطفیٰ تو پنجتن پاک کو لے کر چادر تطہیر میں بھی بیٹھا ہوگا تو میرا جبریل آیت لے کر چادر کے نیچے آئے گا. بولو صحیح صاحب. تجھے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے لانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تو ہوگا وہاں میرا فرشتہ توجہ میری طرف رکھنی آیت لے کے آ جائے گا. مگر بطول اور علی وہ معظمہ ہے, وہ جو قرآن لینے نہیں گیا نا وہ 16 رجب کو خود علی کو لینے وہاں گیا. جاگو سے اچھا. اسی لیے پروردگار جب تعارف کروایا تو تعارف یہ تھا فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کا باپ ہے. اب بولو حدیثیں کے ساتھ سنیدہ رہنے ہو نا. ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا. یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کا باپ ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کا شوہر ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کے بیٹے. اچھا جی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ سناؤ تاکہ جڑا بندہ ساؤنڈ کی کوشش کر رہا ہے اسے جان جائے. دونوں ہاتھ بلند کر. ہم فاطمہ کو وابوہا وبالوہا وبنوہا. یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کا شوہر, یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کے بیٹے, یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کا باپ. چادر میں بڑا رسول تھا, اللہ نے رسول سے تعارف نہیں کروایا. اللہ نے رسول سے تعارف نہیں کرایا, اللہ نے علی سے بھی تعارف نہیں کرایا. اللہ نے علی کا تعارف بھی بطول سے کروایا. اللہ نے محمد مصطفیٰ کا تعارف بھی بطول سے کروایا. اللہ نے حسنین کا تعارف بھی بطول سے کروایا. ایک صلوات پڑھو بلند آواز میں. میں نے کہا چلو سیدہ کا بات آ گئی ہے تو 2 جملے سیدہ پہ ہو جائے. تعارف اللہ نے سیدہ سے کروایا, رسول کا بھی. میں گل کر رہا ہوں جو نسبتوں سے پہچانی جائے اسے زہرا نہیں کہتے, جس کی نسبت سے معصوم پہچانے جائے. بولو سے جس کی نسبت سے معصوم پہچانے جائے اسے بطول کہتے ہیں. چلو ایک جملہ کہہ لیں. جتنی دیر تک یہ عرش پہ تھے فرشی پوچھتے تھے کہ عرش پہ کیا ہے. آئے بولو جن کو سمجھا. جتنی دیر یہ توجہ ہے عرش پہ تھے, عرشی پوچھتے تھے فرش پہ کیا ہے. جب یہ عرش چھوڑ کے فرش پہ آئے ہیں اب عرشی پوچھتے ہیں یا رب من ھذا تحت الکساء, پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے. بولو تو پہلے توجہ کر. فرشی پوچھتے تھے جنت میں کیا ہے. بولو صحیح میرے ساتھ. عرش پہ کیا ہے. اور یہ عرش, چلو ایک میں بات آسان کر دیتا ہوں. جبریل اور مصطفیٰ دونوں چلے معراج پہ. توجہ کریں. جبریل پاک محمد مصطفیٰ کے ساتھ تھا نا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی. بولے سے میرے ساتھ. سبحان ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, ایک مسجد سے دوسری مسجد تک. مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ کو. اللہ کہتا ہے ایک سجدہ کرنے
والی جگہ سے دوسری سجدہ کرنے والی جگہ پہ وہ پاک ذات لے گیا. پوچھو مولویوں سے محمد مصطفیٰ کس گھر سے چلے تھے؟ محمد مصطفیٰ جب معراج پہ چلے تھے ابو طالب کے گھر سے نکلے تھے. جسے اللہ مسجد کہے تو اس کا ایمان پوچھے گا کہ اس کا ایمان کیا ہے. سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو راتوں رات من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی. وہ چلے. جبریل ہے نوری. اب بولو صحیح میرے جبریل نوری. پاک محمد مصطفیٰ کو دنیا کہتی ہے بشر ہے. میں کسی سے جھگڑا تو مجھے کرنا نہیں. یہ سید البشر ہے. ایک سید البشر چلا، ایک سید الملائکہ چلا، ایک نوریوں کا سردار چلا. بولو صحیح میرے ساتھ. ایک بشر کا سردار چلا. دونوں چلے. میں توجہ ہے، بانٹ نہیں کرنا، بانٹ تو ہی کرنا. دونوں چلے. نور بھی چلا، بشر بھی چلا. نور توجہ ہے چلتا چلتا ایک مقام پہ گیا. بشر نے کہا اور آگے آؤ. وہ دیکھ کے کہتا ہے لو تنو تو انمولتن فاحترقت. اگر ایک پورا بھی آگے بڑھتا ہوں تو جل جاؤں گا. جہاں نوری کہہ رہا ہے میں جل جاؤں گا، وہاں اس بشر کی نالین گئی ہے. اس بشر کی نالین. اب نوری رہ گیا نیچے. گل میں نہیں سمجھا. نوری رہ گیا نیچے. وہ جسے دنیا بشر کہتی ہے وہ بشر گیا اوپر. جاتے جاتے وہ اس مقام پہ پہنچا. وہاں انبیاء کو کھڑا کیا پروردگار نے اور فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرا پیغمبر جو تجھ سے پہلے رسول گزرے ہیں ان سے پوچھو تمہیں نبوت کیسے ملی. ہائے ہائے بولو وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ. جو تجھ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے انہیں پوچھو کہ تمہیں رسالت کیسے ملی. سب شیعہ سنی نے لکھا کہ سب نے نبیوں نے کہا کہ ہم نے اقرار توحید کیا، اللہ کی ولایت کا اقرار کیا، پھر ہم نے تیری نبوت کا اقرار کیا، اور پھر جتنے تک ہم نے تیرے وسیع علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا ہمیں اللہ نے نبوت نہیں دی. توجہ فرمائیں. چلا یہ نور چلا. جاگنا میرے ساتھ. سید الملائکہ روکا، محمد مصطفیٰ چلے. گل اوکھی ہے کہ آپ کو تو میں کر لوں. چلے. وہ جو لامکان ہے نا اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے یہ مقام ہے. اگر مقام کہا جائے گا تو وہ محدود ہو جائے گا. جو محدود ہو وہ اللہ نہیں ہے. محدود اللہ نہیں ہے. کسی مقام پہ قیام کرنے والا اللہ نہیں ہے. بولو صحیح میرے ساتھ. یہ تو فرمان ہے نا. لفظوں میں جس کے کمال کو نہ سمجھایا جا سکے اسے اللہ کہتے ہیں. بولو صحیح میرے ساتھ. جو لفظوں کے کمال سے سمجھ میں نہ آئے اسے اللہ کہتے ہیں، اور جو لفظوں کے کمال میں توحید کو سمجھا دے اسے علی کہتے ہیں. توجہ فرمائیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک منزل آئی کہ پروردگار نے جو خود لامکاں ہے وہ کہتے ہیں دنا فتدلا، قریبا اور قریب. وہ تو کسی جگہ پہ ہے نہیں، وہ قریب کیسے آیا؟ بولو صحیح. دنا فتدلا. آؤ میرے بچہ آ جاؤ. ایک سلوات پڑھو بلند آواز. بلند آواز سے سلوات. توجہ ہے سارے.
ہوں اجازت دو میں جلی صاحب نو ایک گھنٹہ ہور پڑھا دوں. توجہ کرے سارے تسی بیٹھے ویسے ذاکر نو سنن لو. ہن مولوی واسطے تے پھس گئے ہو. ایک سلوات پڑھو بلند آواز. توجہ ہے میں گل کر رہا ہوں. وہ جو لامقام تھا وہ یہ تو کہتا ہے کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں. تم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں. آئے بولو سے وہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں, لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے. بولو سے ہمیں پتہ نہیں, کیونکہ اگر کہاں جہاں کی بات ہو تو وہ محدود ہو جائے. جو محدود ہو وہ اللہ نہیں ہے. توجہ رہے, وہ جس کے لیے کوئی مقام نہیں تھا وہ مصطفیٰ کو کہہ رہے دنا فتد اللہ قریبا اور قریبا. اب سمجھ میں آیا کہ صرف یہ 14 ہیں جو اس کے قریب ہیں. 14 ہیں جو اس کے قریب ہیں اور کوئی اس کے قریب نہیں ہے. وہ تو قریب ہے یہ کسی کے, توجہ ایک طرف اللہ کسی کے قریب تو ہے, ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں. اب سمجھ میں آئی یہ 14 ہیں جنہیں وہ کہتے ہیں یہ میرے قریب ہے. اب جب تو نماز پڑھتا ہے اتنے تک تیری نماز نہیں ہوتی جتنے تک تو نہ کہے قربتاً اللہ. جب تک قربتاً اللہ نہ کہے یہ قربتاً اللہ ہی تو 14 ہیں. یہ ہیں تو تیری نماز ہے, یہ ہیں تو تیری نماز ہے, یہ نہیں ہے تو نماز بولو صحیح میرے ساتھ. دنا فتد اللہ قریبا اور قریبا. معلوم ہوا وہ کہہ رہا ہے قریبا اور قریبا. اب دنیا تو تعین نہیں کر سکتی کہ یہ کتنا قریب ہوگا. بولو صحیح میرے ساتھ, یہ تو حد نہیں ہے. یہ کتنا قریب ہوا, وہ کتنا قریب ہوا, بس اس نے خود فیصلہ کیا. فقان قاب قوسین او ادنا. اللہ کہتے ہیں میرے اور محمد میں صرف 2 قوسوں کا فاصلہ رہ گیا. فقان قاب قوسین او ادنا, 2 قوسین کا فاصلہ رہ گیا. معلوم ہوا یہ جانتے ہیں کہ قوسین کہاں ہے. بولو سے میرے ساتھ آیا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. 2 کونوں کا فاصلہ رہ گیا. اب معلوم ہوا جب رسول گئے جبریل تو ساتھ نہیں ہے نا. اب بولو تو صحیح ہے, جبریل ساتھ نہیں. کہاں گئے؟ جہاں فرشتے نہیں جا سکتے, جہاں فرشتہ نہیں جا سکتا. سید الملائکہ جب جبریل نہیں جا سکتا تو میکائیل کی کیا ضرورت ہے, اسرافیل کی کیا ضرورت. توجہ میں جب سردار نہیں جا سکتا گئے اس مقام پہ پہنچے. توجہ میں جو کائنات کا سب سے بلند ترین مقام ہے. توجہ ہے سارے. ہوں میں نے گل دسیا بندہ یہ تھوڑے چک وچ کیڑا چک ہے رائے پور دے چک دے وچ بندہ جے سب تو وڈی بلڈنگ دے اوپر کھڑا ہوئے وہ سارا گرد و نواح ویکھ نہیں لگے. بولے ایسے میرے جو کچھ بھی نگاہ میں آئے گا وہ بلندی پہ ہے دیکھ سکے. اب کائنات میں اس سے بلندی تھی نہیں جہاں محمد گئے. کائنات میں اس سے بلندی بڑی تھی ہی نہیں جہاں میرے پاک محمد مصطفیٰ گئے. اب جو اتنی بلندی پہ کھڑا ہے وہ 18,000 عالمین کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ کہے کہ میں معاشر کو جانتا ہوں کہ معاشر میں کیا ہوگا, اگر وہ کہے کہ میں حزب میں جانتا ہوں کہ وہاں کیا ہوگا, جب ساری کائنات اس کے سامنے ہے تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا کہ وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا. پہنچا نا سدرۃ المنتہا, پہنچا ساری کائنات
اس کی نالین اوپر ہے. بولو صحیح میرے ساتھ. جو ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے اسے حق ہے کہ وہ کہے مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. پوچھو. اب قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہم نے اپنے عبد پہ وحی کی جو ہم نے چاہا. بولو سے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہم نے وحی کی. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ میں ایک لفظ کا ذمہ دار. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ہم نے وحی کی اپنے عبد پر ما اوحا جو چاہا ہم نے وحی کی. جبریل یہاں ہے نہیں. بات اللہ میں اور مصطفیٰ میں ہے. یہ بات قرآن میں بھی نہیں ہے کیونکہ قرآن جبریل کے ذریعے آیا ہے. بولو صحیح میرے ساتھ. توجہ رہے. یہ جو وحی ہوئی ہے صرف اللہ میں اور محمد میں ہوئی ہے. اب محمد مصطفیٰ ہی جانتا ہے اور موسیٰ کو کہنے کا حق ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو کیونکہ بات تو ڈائریکٹ خدا سے کر رہا ہے. جو جبریل کے ذریعے وحی آئی وہ قرآن کا. جو جبریل کے ذریعے وحی آئی وہ قرآن کا. یہاں لگتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ جو ہم نے چاہا وہی ہم نے کی. یہی وجہ ہے پیغمبر اکرم مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں. ایک شخص اٹھا دیکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں مقام پر 3 کافر قسم اٹھا رہے تھے کہ ہمیں یعنی ان میں بھی قسمیں ہیں لات منات عزا کی قسمیں. بولو سے میرے ساتھ تسی اللہ کی قسم وہ بھی لات منات عزا کی قسم. 3 کافروں نے قسم اٹھائی ہے کہ ہم قسم اٹھا رہے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کو معاذ اللہ قتل کریں. پیغمبر اکرم نے جملہ سنا اس صحابی کا فوراً اعلان کیا کون ہے جو ان 3 کافروں کا سر قلم کر کے میرے پاس لے آئے. بولو صحیح بات. کون ہے جو ان 3 کافروں کا سر قلم کر کے میرے پاس لے آئے. مجمع خاموش تھا اپنی عادت کے مطابق. جب تیسری مرتبہ رسول نے کہا وہی اٹھا جو جا سکتا تھا اٹھے. حضرت امیر المومنین اٹھے دیکھ کے کہا انا لہو یا رسول اللہ. اللہ کا رسول میں علی جو حاضر. پیغمبر فرماتے ٹھیک ہے علی. علی مڑے. علی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا گھر لباس بدلنے کے لیے. کہا ہم لباس پہلے لے آئے تھے ہمیں پتا تھا کون جائے گا. بولو سے ہم نے تیرے لباس کا انتظام پہلے کر دیا. علی کو پیغمبر نے لباس پہنایا. گل میں کرنے لگا ہوں چلو تو نہ بھی پہنچی سارے بچوں تک گل چلو جلیس حیدر کرے گا نہیں. علی اس کو کہتے ہیں کہ جو لباس نبوت کا متحمل ہو. یا علی یا علی جو لباس نبوت کا متحمل ہو. لباس پہنے علی چلے. جب علی نکلے تلوار نکلے حضرت سلیمان محمدی پیچھے آئے. علی میں ساتھ چلوں گا. کہا جس طرح علی نے جانا ہے تو ساتھ جا ہی نہیں سکتا. کہا یا علی جتنی دیر چل سکتا ہوں اتنی دیر تو ساتھ لے چلے. بولو صحیح میرے ساتھ. کہا آج سلمان کہتے ہیں میں ساتھ چلا علی کے. جاگ دے ہے توجہ کرے تھا میں ساتھ چلا. ایک مقام ایسا آیا کہ علی میری نظروں سے اوچل ہو گئے. جب سلیمان کی سمجھ میں نہ آئے وہ ملا کی کھوپڑی میں آئے گا. کالی میری نظروں سے اوچل ہو گئے غائب ہو گئے. میں واپس مڑا
فرماتے آج جو علی کے آنے کی مجھے سب سے پہلے خبر دے گا وہ جو مجھ سے مانگے گا محمد اسے عطا کرے گا. جو مانگے گا محمد مصطفیٰ سے. سلمان کہتا ہے لوگ بھی مسجد سے دوڑے علی کو دیکھنے کے لیے. میں تو خود چھوڑ کے آیا تھا. میں اسی مقام پہ کھڑا ہو گیا جہاں سے علی میری نظروں سے اوجھل ہوئے. میں بھی انتظار کر رہے ہیں, لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں گرد پھٹی, ایک گھوڑے سوار نظر آیا. میں دوڑا کہ تاکہ محمد مصطفیٰ کو خبر دوں کہ علی آ گئے. کہتے ہیں میں ابھی دوڑا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی سلیمان رک جاؤ. کہتا مولا کا حکم تھا میں رکا. کہاں علی آئے؟ کہا سلیمان کہاں جا رہے تھے؟ آج محمد مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا جو علی کے آنے کی سب سے پہلے خبر دے گا وہ جو مانگے گا محمد اسے عطا کرے گا. علی دیکھ کے فرماتے ہیں سلیمان تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں, تیرے علاوہ مجھے کوئی دیکھے گا تو جا کے بتائے گا. تیرے علاوہ مجھے جا کے کوئی دیکھے گا تو بتائے گا. تو بیٹھ روکا. علی فرماتے ہیں سلیمان تو ہمارے بڑا قریب ہے, مانگنا تو نے کیا تھا؟ بولو تو صحیح میرے ساتھ, مانگنا کیا تھا؟ دیکھے کہتے ہیں یا علی اب میں کیا بتاؤں, جو آپ فرمائیں گے وہی مانگوں. دیکھے فرماتے ہیں آخر تو جہاں جو رہا تھا کچھ تو تیرے دل میں تھا. بولو سے کچھ تو تیرے دل میں تھا جو تم مانگنے کے لیے جا. دیکھے کہتے ہیں اب میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے, جو آپ فرمائیں گے. بولو صحیح, یہ سلیمان ہے. کہا جو آپ فرمائیں گے وہی مانگوں. کہا نہیں پھر بھی کوئی. دیکھے کہتے ہیں نہیں وہی مانگوں گا جو آپ فرمائیں گے. کہا جب میرے سردار مصطفیٰ کے توجہ ہے دربار میں جانا اور میری خبر دینا, جا کر اتنا کہنا جب آپ معراج پہ گئے تھے اللہ نے 3000 کلام آپ سے کیا تھا. 1000 کا کہا تھا سب کو بتا دینا, 1000 کا کہا تھا خاص لوگوں کو بتانا, اور 1000 کہا تھا کسی کو نہ بتانا. اور جب جانا تو یہی کہنا جو وہ 1000 کلام آپ نے کسی کو نہیں بتانا وہی مجھے بتاؤ. معرفت, یہ معرفت, وہ جو آپ نے 1000 کلام کسی کو نہیں بتانا وہی مجھے بتاؤ. سلیمان پہنچا, علی کی خبر دی. فرمایا سلیمان مانگ, کیا مانگنا چاہتا؟ سلیمان دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ جب آپ معراج پہ گئے تھے ابھی جیم ختم نہیں ہوئی, مصطفیٰ نے علی کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہا استاد کوئی اور ہے, یہ تیرے جملے نہیں ہے کسی اور نے پڑھایا ہے. یہ کسی اور نے بتایا. توجہ فرمائیں. کہا جب آپ معراج پہ گئے 3000 کلام, 1000 اپنی سب 1000 خاص کو بتایا. وہ جو 1000 آپ نے کسی کو نہیں بتانا وہ مجھے بتاؤ. پیغمبر فرماتے ہیں وہ تو اللہ نے کہا ہے کسی کو نہیں بتانا. اب دیکھنا سلمان کا مقام کیا ہے. سلمان دے کے کہتے ہیں یہ بھی تو آپ نے فرمایا ہے نا جو مانگو گے. بولو تو صحیح میرے ساتھ, یہ بھی تو آپ نے فرمایا نا جو مانگو گے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. ابھی پیغمبر کی بات ختم نہیں ہوئی, اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا. جبریل نے آ کر کہا محمد مصطفیٰ بتانا پڑے گا اور پہلے اعلان کر دے سلیمان منا اہل البیت. پہلے اعلان کر دے السلیمان, کیونکہ اب بتانا ہوگا السلیمان منا اہل البیت, سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. جاگنا میرے ساتھ. ابو ذر سچے کا نام ہے مگر علی کی معرفت کے جو راز جانتا ہو وہ منا اہل البیت ہے. وہ راز محمد مصطفیٰ نے مجھے بتایا.
اچھا وہ جو آپ ہے وہ جو کرے وہ 1000 رات کسی کو نہیں بتانا، وہ بتاؤ۔ اب چونکہ حکم ہے، پیغمبر نے وہ راز بتایا۔ اب سلیمان دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو آپ تھے جنہوں نے کسی کو نہیں بتایا، میں سلیمان تو محمد نہیں ہوں۔ میرے سے جب لوگ پوچھیں گے میں کیا کروں گا، دیکھ کے فرمایا تمہیں ہم اتنی اجازت دیتے ہیں کہ تم اجمالاً بتا سکتا ہے، تفصیلاً نہیں بتا سکتا۔ مختصر خبروں کا خلاصہ بولو سے میرے ساتھ، تو اختصار کے ساتھ بتا سکتا ہے۔ اور جب سلیمان کو لوگوں نے تنگ کیا کہ سلیمان وہ راز کیا تھا، وہ سلیمان راز کیا تھا، سلیمان کہتے ہیں مجھے علی کی قسم وہ جتنے راز تھے وہ سارے فضائل علی ابن ابی طالب تھے۔ علی ابن ابی طالب کا تذکرہ تھا، توجہ میری طرف رکھنی ہے بس۔ اسی علی کی بیٹیاں ننگے سر کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی شام کے بازار میں، کوئی لمبا مسائل نہیں ہے، عبادتاً ایک جملہ کہنے لگا۔ میرا معصوم امام سید الساجدین فرماتا ہے جب شام غریبہ گزری ہے اوتاؤنا بے حبال و ربقونا، کچھ رسیاں لائی گئیں، کسی بی بی کا گلا باندھا گیا، کسی بی بی کے ہاتھ باندھے گئے۔ جب ہمیں رسن پہنا چکے یہ لے کے چلے، ایک مقام ایسا آیا کہ پتھروں کی اتنی بارش ہوئی کہ بہن بھائی کو نہ پہچان سکی، بھائی بہن کو نہ پہچان سکا۔ گزرتے گزرتے ایک مقام پہ جب بازار میں داخل ہوئے نا، ایک صحابی ہے جس کا نام زید ابن ارقم ہے، وہ دیکھ کے کہتے ہیں میں نے ماحول کو بڑا سجا ہوا دیکھا کہ بڑی خوشی کے ماحول بنائے گئے ہیں، سجایا گیا ہے سارے بازار کو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا آج کوئی عید کا دن تو تھا نہیں، یہ بازار کیوں سجا ہوا ہے؟ وہ دیکھ کے کہتے ہیں ایک قیدی باغی پر ہم نے فتح حاصل کی ہے، اس کو قیدی بنا کے لے آ رہے ہیں۔ دیکھ کے کہتے ہیں میں بھی ایک دکان کے نیچے کھڑا ہو گیا، میں انتظار کرتا، میں نے کیا دیکھا، کچھ بیویاں ہیں جو ننگے سر ہیں، ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، ان کے آگے آگے ایک قیدی ہے جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، آنکھوں سے خون جاری ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا میں سمجھ گیا یہ مسلمان ہیں، انہی نے کسی شریف خاندان کو اجاڑا ہے۔ میں اس کے قریب آیا، میں نے قریب آ کر کہا السلام علیکہ ایھا الاسیر، قیدی میرا سلام ہو۔ دیکھیں کہتا ہے جب میں نے کہا نا قیدی میرا سلام ہو، وہ جواب میں کہتے ہیں امی زید و علیکہ السلام، اور چچا زید میرا بھی تم پہ سلام ہو۔ دیکھ کے کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، یہ تو میرا نام بھی جانتا ہے۔ میں نے فوراً پوچھا مسمو کا، قیدی تیرا نام کیا ہے؟ دیکھ کے فرمایا اسمی علی، میرا نام علی ہے۔ کہا نام سمجھ میں نہیں آیا، باپ کا نام ہے۔ دیکھ کے کہتے ہیں علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ دیکھ کے کہتے ہیں ماں کا نام بتا، فرمایا حسین ابن فاطمہ، کیا وہ حسین جس کی ماں زہرا تھی؟ دیکھ کے کہتا ہاں وہی حسین جس کی ماں زہرا ہے۔ جب زید نے نام سنا تو فوراً تڑپ گیا۔ دیکھ کے کہتے ہیں مولا من ایل اسارہ انتم، تم کس خاندان کے رہنے والے ہو؟ کہا نحن اسارہ من آل محمد، ہم تو آل محمد کے خاندان سے ہیں۔ دیکھ کے کہتے ہیں اگر تو زہرا کا بیٹا ہے یہ ننگے سر بیبیاں کون ہے؟ امام فرماتے نظروں کو جھکا، یہی زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ بسم اللہ